علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ویور نے سوال پوچھا تھا کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے نام لیے بغیر کہا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں، ہم نے پاکستان میں یہودی ایجنٹ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے اور وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اب اسرائیل کو بھی اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کیسا تھا اور آپ کے خیال میں کیا یہ بہتان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ جو تقریر ہے آپ کے جو ابھی جس کا حوالہ دی ہے، میری سماعتوں سے بھی گزری ہے، میں نے بھی مولانا صاحب کی تقریر سنی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں۔ عربی میں انہوں نے فلسطین کے لوگوں سے خطاب کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ عمران خان کے حوالے سے جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بڑی قابل افسوس ہے کہ ایک اچھی ایونٹ میں، ایک خوبصورت ایونٹ میں مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک میں سمجھتا خوش آئند بات ہے اور ایک اچھا جو مجمع ہے آپ نے کوئٹہ میں اکٹھا کیا ہے۔ بلا شبہ وہاں کی جو ریاستی مشینری ہے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کس طرح کی اس میں رکاوٹ نہیں کی، جیسا کہ وہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع انشاءاللہ کس وقت پھر بعد میں بات کریں گے۔ فلسطین کے لوگوں کی اگر ہم براہ راست مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ریاستی مشینری کو، پاکستان کے عوام کو احتجاج کرنے کا حق دینا چاہیے۔ بلا شبہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا تو یہ خوش آئند بات ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو سوال بنیادی طور پر کیا گیا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لیے اور ان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ عمران خان جس کی فالوئنگ جو ہے وہ ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ اور ایک دیانتدار پاکستانی کے پولیٹیشین کے طور پہ، اس کی پورے پاکستان میں ہر طبقہ فکر میں، غریب سے امیر، دیہاتی، شہری، ہر طرح کا آدمی جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک عالم دین ہو کر ایک تو نام بگاڑنا ہے، بلا شبہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کو مولوی ڈیزل یا مولوی فضلو کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بری اور گھٹیا بات ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہاں درست ہے کہ ایک نام بگاڑنا بلا شبہ بری بات ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے پر بہتان ترازی کرے۔ عمران خان جو کہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جب حاضر ہوتا ہے تو جوتا نہیں پہنتا، نبی علیہ السلام کے نام کے ناموس کے لیے اس نے دنیا کے ہر فورم پہ بات کی اور اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قبول کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس بات کو قبول کیا۔ پاکستان میں وہ مولانا طارق جمیل اور علماء کی جماعت کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ اس کا ایک بڑا تعلق ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آدمی کی اپنی ظاہری زندگی جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ ابھی جیل کے اندر بھی جو اس کے حالات ہیں، تو یہ ساری باتیں تو اس کی انڈیکیشن نہیں کرتی، اور وہ آدمی بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بدتمیزی کا تمغہ تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن منافقت کا تمغہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب سے محبت کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا گمان تو یہی ہے، اور اس کے اعمال اس طرح کی انڈیکیشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو اور خوبصورت بنائے اگر وہ ایسے ہے، اور اگر اس میں نیت میں کئی فتور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو درستگی فرمائے۔ لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسے شواہد نظر نہیں آتے۔ قوم کو وہ انڈیپینڈنٹ، با اختیار اور باعزت بنانا چاہتا ہے اور کفار کے جتنے بھی ہمارے پاس فورم ہیں اس کے اوپر اس نے بڑی دلیری کے ساتھ وہ باتیں کی ہیں، آج تک ہمارا سیاستدان بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی یہ زیادتی ہے اور ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیہ کہہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کہ اگر یہ اس کی کڑواہٹ جو ہے پورے سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مولانا صاحب آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ نے بڑے لوگوں سے فیض حاصل کیا ہوگا، اور آپ ایک زمانے میں بڑے معتدل انسان تھے، اور ابھی بھی بلا شبہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، لیکن عمران خان کے حوالے سے اس چیز سے، اس سرزد سرائی سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتان جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ سب کو دوسروں پہ بہتان ترازی سے بچائے۔ اور عمران خان باہر صورت نہ یہودی ایجنٹ ہے اور نہ ہی وہ کافر کردار، ابھی تک وہ ہمارے مقتدرہ اور تمام قوتوں کے ہر طرح کے استحصال سے اس آدمی کا جو جذبہ ہے، اس کا جو ولولہ ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قوم آج اس کو پوری کی پوری جو ہے ایک عزت اور آبرو کی نظر سے دیکھتی ہے۔
اور مولانا صاحب جو ہے اگر ایسی بات کریں گے تو اپنی نہ صرف دنیا میں عزت گوار ہیں اور اللہ کے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماتوب ہو رہے ہیں اگر خدا نخواستہ ان کی بات جو ہے وہ سچ نہیں ہوگی تو. صحیح. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.